خوش آمدید اس نئے تحقیقاتی جائزے میں۔ اچھا آئیے آج چلتے ہیں لاہور کے قدیم اور تاریخی گلیوں میں، جہاں ایک ایسی تحقیق ہمارا انتظار کر رہی ہے جو کسی عام راز جیسی بالکل نہیں ہے۔ بات ہو رہی ہے اینٹوں اور پتھروں سے بنی ایک ایسی عجیب حقیقت کی جو دنیا کے سامنے موجود تو ہے لیکن شاید نہیں بھی۔ ذرا تصور کیجئے لاہور کا وہ پراسرار اور تاریخی ماحول جہاں ہر پرانی عمارت کے اندر صدیوں کی کہانیاں دفن ہیں، اور ٹھیک یہیں ایک ایسی مسجد ہے جو ہماری فزیکل دنیا کے تمام اصولوں کو ایسے توڑتی ہے کہ انسان دنگ رہ جائے۔ یہ صرف کوئی عام سا تاریخی واقعہ نہیں ہے، یہ ایک ایسی آرکیٹیکچرل مسٹری ہے جو ہمارے دیکھنے اور سمجھنے کے پیمانوں کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ذرا اس ایک سوال پر رکیے، کیا کوئی ایسی عمارت وجود رکھ سکتی ہے جس کا کوئی سایہ ہی نہ ہو؟ روشنی اور سائے کا آپس میں وہی تعلق ہے نا جو زندگی اور سانس کا ہے۔ اگر ایک مادی ڈھانچہ دھوپ میں کھڑا ہے تو اس کا سایہ بننا فزکس کا سب سے بنیادی اصول ہے، لیکن کیا ہو اگر سامنے ایک ایسی چیز موجود ہو جو آسمان کی طرف بلند تو ضرور ہو مگر زمین پر اس کا کوئی نشان، کوئی سایہ ہی نہ پڑ رہا ہو؟ یہ عجیب و غریب خیال کسی نئی سائنس فکشن مووی کا سین نہیں ہے، بلکہ بالکل اسی دنیا کا ہمارے سامنے کا ایک مسئلہ ہے۔ تو چلیے حصہ پہلا، ناممکن پانچواں مینار، آئیے اس راز کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ یہ پوری تحقیق شروع ہوتی ہے ایک ایسی قدیم مسجد سے جو اپنی بالکل پرفیکٹ سیمیٹری کے لیے جانی جاتی ہے، اور یہاں بنیادی عدد ہے 4۔ جی ہاں، بالکل 4۔ آرکیٹیکچر اور خاص طور پر اسلامی تعمیرات میں یہ 4 کا عدد مکمل توازن اور سیمیٹری کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس مسجد کو بھی اسی توازن کو مد نظر رکھ کر بنایا گیا تھا۔ سرکاری دستاویزات دیکھ لیں، نظام دیکھ لیں یا تاریخ دانوں کی باتیں سن لیں، سب کے نزدیک اس مسجد کے صرف اور صرف 4 میناریں ہیں، ایک ٹھوس حقیقت جس پر کسی کو رتی برابر بھی شک نہیں۔ 4 کونے، 4 میناریں، بات تو ویسے یہیں ختم ہو جانی چاہیے تھی نا؟ لیکن ٹھیک یہاں پر ایک بہت بڑا ٹوسٹ آتا ہے۔ ایک طرف سخت کاغذی ثبوت ہیں جو چیخ چیخ کر بتا رہے ہیں کہ میناریں بالکل 4 ہیں، مگر دوسری طرف جب وہاں کھڑے ہو کر حقیقت کی آنکھ سے اس موجودگی کو دیکھا جائے تو وہاں صاف طور پر 5 میناریں نظر آتی ہیں۔ جی ہاں، پورے 5۔ اور نہیں، یہ کوئی نظر کا دھوکہ یا کوئی عام سا آپٹیکل ایلوژن نہیں ہے، یہ ایک ایسی مادی حقیقت ہے جو ہمارے ریکارڈز کے بالکل برعکس کھڑی ہوئی ہے، ایک ایسی حقیقت جو ثبوت اور مشاہدے کے درمیان ایک نہ ختم ہونے والی جنگ چھیڑ دیتی ہے۔ اب آتے ہیں حصہ 2 کی طرف۔ دستاویزات کی کہانی کچھ اور ہی ہے، چلیے تھوڑا فورینسک فیکٹس کو ٹٹولتے ہیں۔ دیکھیں، اگر انسانی آنکھوں پر شک ہو ہی جائے تو فورینسک اور فیکچول ڈیٹا کی طرف تو جانا پڑتا ہے نا۔ ہر ایک دستاویز، چاہے وہ صدیوں پرانی ہو یا بالکل لیٹسٹ، اس بات پر پوری طرح متفق ہیں۔ بلو پرنٹس اٹھا کر دیکھ لیں، ان میں 4 میناریں ہیں۔ آج کے جدید سیٹلائٹ امیجری پر نظر ڈالیں تو وہاں سے بھی صرف 4 میناریں ہی نظر آتی ہیں، اور تو اور جو تصاویر زمین سے مختلف جگہوں سے لی گئی ہیں وہ بھی صرف 4 میناروں کو ہی فریم میں کیپچر کرتی ہیں۔ اب سیٹلائٹ اور کیمرہ تو جھوٹ نہیں بول سکتے، ان تمام ریکارڈز میں اس 5ویں مینار کا نام و نشان تک موجود نہیں ہے۔ اور بلو پرنٹ کوئی عام سا کاغذ پر بنا اسکیچ نہیں ہوتا، یہ تو عمارت کی بنیاد ہوتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ زمین میں کہاں اور کتنا وزن اٹھانے کی صلاحیت موجود ہے۔ اصل بلو پرنٹ یہ 100% تصدیق کرتا ہے کہ مسجد کو صرف 4 میناروں کے حساب سے ہی ڈیزائن کیا گیا تھا۔ اس پلان میں 5ویں مینار کے لیے نہ تو کوئی بنیاد رکھی گئی تھی، نہ ہی 1 انچ کی جگہ چھوڑی گئی تھی۔ مطلب عقلی اور سائنسی حوالے سے 5ویں مینار کا وجود صدیوں پہلے ہی ناممکن قرار دے دیا گیا تھا۔ حصہ 3، چھت سے نظارہ۔ اب انٹری ہوتی ہے ہمارے اس جائزے کے مین انویسٹیگیٹر کی۔ تو آخر یہ راز دنیا کے سامنے کھلا کیسے؟ اس پوری کہانی کا جو مکھیہ کردار ہے وہ آرکیٹیکچر کا ایک طالب علم ہے۔ اس اسٹوڈنٹ نے پہلے مرحلے میں اپنا ریگولر کام شروع کیا، یعنی تاریخی مساجد کو ڈاکیومنٹ کرنا۔ دوسرے مرحلے میں ایک بہتر ویو لینے کے لیے مسجد کے بالکل ساتھ والی ایک قدیم عمارت کی چھت پر جانے کا فیصلہ کیا گیا۔ اور پھر آتا ہے تیسرا اور سب سے ٹرننگ پوائنٹ والا مرحلہ، جب اس چھت کے ایک انتہائی مخصوص، بالکل ان ایکسپیکٹڈ زاویے سے مسجد کی طرف دیکھا گیا۔ اس ایک انجان زاویے نے تمام دستاویزات، بلو پرنٹس اور ریکارڈز کے ککیا اڑا دیے۔ یہاں سب سے زیادہ حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ 5واں مینار عام حالت میں کسی کو نظر کیوں نہیں آتا، کیونکہ یہ صرف اور صرف چند مخصوص زاویوں سے ہی دیکھا جا سکتا ہے۔ لیکن بھائی، صرف اس کا اچانک وجود ہی حیران کن نہیں تھا، اس کی خاصیتیں مزید خوفناک اور عجیب تھیں۔
اس 5ویں مینار کا کوئی دروازہ ہی نہیں ہے، داخل ہونے کا یا باہر آنے کا سرائے سے کوئی راستہ ہی نہیں، اور سب سے بڑھ کر روشنی چاہے کسی بھی سمت سے کسی بھی اینگل سے پڑے، یہ مینار کبھی کوئی سایہ نہیں بناتا، بالکل زیرو شیڈو۔ ذرا رکیے، ایک لمحے کے لیے اس بات کو ہضم کرنے کی کوشش کریں۔ ایک ایسا ٹھوس مادی ڈھانچہ جو آنکھوں کے سامنے اینٹ اور گارے سے بنا محسوس ہو رہا ہے، لیکن نہ تو اس کا کوئی سایہ ہے اور نہ ہی اس میں داخل ہونے کا کوئی دروازہ۔ یہ فزیکل ریالٹی اور فطرت کے قوانین کی سراسر خلاف ورزی ہے۔ یہ کوئی عام آرکیٹیکچر کی غلطی نہیں ہے، یہ پتھر کچھ اور ہی کہانی بیان کر رہے ہیں۔ تو چلیے حصہ 4 پر چلتے ہیں، کاریگر کا خفیہ راز۔ اب مادی عمارت سے ہٹ کر ذرا تاریخ کی کتابوں میں جھانکتے ہیں۔ اگر ہم تاریخ پر نظر ڈالیں تو اس عمارت کا سفر 3 دوروں میں بٹا ہوا ہے۔ دور 1 میں مسجد کے بلو پرنٹس بنائے گئے تھے جن میں صفائی سے 4 میناریں تھیں۔ پھر آتا ہے دور 2 جہاں اصل اور دردناک ٹریجڈی ہوئی۔ ایک کاریگر جس نے شاید اس عمارت میں اپنی ساری روح پھونک دی تھی، اس نے آفیشل نقشے سے ہٹ کر کچھ بالکل عظیم، کچھ الگ بنانا چاہا، مگر دکھ کی بات یہ ہے کہ اسے اپنا کام مکمل کرنے سے پہلے ہی سزائے موت دے دی گئی۔ صدیوں تک یہ راز چھپا رہا، دفن رہا، یہاں تک کہ دور 3 آیا جب اس نئے دور کے اسٹوڈنٹ نے اس چھت سے اس راز پر سے پردہ اٹھایا۔ اور یہ دریافت اس بات کو کتنی خوبصورتی سے واضح کرتی ہے کہ یہ 5واں مینار دراصل ایک انکمپلیٹ ماسٹر پیس ہے۔ یہ اس عظیم کاریگر کا آخری لافانی خیال تھا جسے اس کی موت نے اچانک وہیں روک دیا۔ اس نے اسے بنایا تو ضرور، دنیا میں لایا تو ضرور، لیکن یہ اس دنیا کے قوانین کے حساب سے کبھی مکمل نہیں ہو سکا۔ حصہ 5، 2 دنیاؤں کے درمیان قید۔ یہ حصہ تھوڑا سا فلسافیکل، تھوڑا سا روحانی ہے۔ اس ادھورے پن نے اس مینار کو ایک ایسی عجیب کیفیت میں ڈال دیا ہے جو انسانی عقل کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ مادی اور روحانی حقیقت کا یہ موازنہ دیکھیں۔ مادی طور پر اس مینار کا کام سزائے موت کی وجہ سے اچانک روک دیا گیا تھا۔ یہ اینٹ اور پتھر کا بس ایک مجموعہ ہے جو نامکمل رہ گیا۔ لیکن اگر روحانی یا لمنر ریالٹی کی بات کریں تو چونکہ یہ دنیا کے نقشے اور منظوری کا حصہ کبھی تھا ہی نہیں اور نہ ہی کبھی کمپلیٹ ہوا، اس لیے یہ وجود اور عدم وجود کے بیچ میں پھنس کر رہ گیا ہے، یعنی یہ ہے بھی اور نہیں بھی۔ اور ٹھیک اسی وجہ سے نہ اس کا سایہ ہے اور نہ ہی تمام آفیشل ریکارڈز یا سیٹلائٹ امیجز میں اس کی کوئی جھلک آتی ہے۔ یہ حقیقت میں ایک تعمیراتی بھوت، ایک آرکیٹیکچرل گوسٹ بن چکا ہے۔ جانتے ہیں، اس پوری تحقیق کا نچوڑ اس ایک زبردست جملے میں چھپا ہے۔ صرف انہیں نظر آتا ہے جو بغیر کسی توقع کے دیکھتے ہیں۔ اس کا مطلب سمجھے، جو لوگ مسجد کو 4 میناروں کی توقع کے ساتھ دیکھتے ہیں، انہیں کیمرہ، سیٹلائٹ اور اپنی آنکھوں سے ہمیشہ صرف 4 ہی نظر آتے ہیں۔ ہمارا انسانی دماغ دراصل وہی دیکھتا ہے جو وہ دیکھنا چاہتا ہے، لیکن وہ طالب علم جو صرف وہاں کی حقیقت کو محسوس کرنے اور سیکھنے گیا تھا، بالکل زیرو ایکسپیکٹیشنز کے ساتھ کہ وہاں کیا ہونا چاہیے، صرف وہی اس 5ویں مینار کی اس خاص موجودگی کو دیکھ پایا۔ یہ تجربہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارا مشاہدہ اور ہماری ایکسپیکٹیشنز فزیکل حقیقت کو کتنا تبدیل کر سکتی ہیں۔ تو لاہور کی ان قدیم گلیوں میں 5ویں مینار کی یہ کہانی ہمیں گہری سوچ میں ڈال دیتی ہے۔ ہم روزمرہ ایسی کتنی ہی عمارتوں، کتنے واقعات اور کتنے رازوں کے سامنے سے چپ چاپ گزر جاتے ہیں، صرف اس لیے کہ ہم وہی دیکھتے ہیں جو ہمیں دیکھنے کو بتایا گیا ہو۔ تو آخر میں ایک بہت بڑا سوال بنتا ہے، تاریخ کے اندھیروں میں اور ہماری اس بالکل عام سی دنیا میں ایسی کتنی اور چیزیں چھپی ہیں جو صرف ایک اچانک، بغیر توقع کی نظر کا انتظار کر رہی ہیں۔ آج کے اس تحقیقاتی جائزے میں بس اتنا ہی۔ اگلی بار تک کے لیے آس پاس کی حقائق پر گہری نظر رکھنا بالکل مت بھولیے گا۔